بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور جدید کا ایک جدید سوال پوچھا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص نیم پاگل ہے، ایک ڈاکٹر نے اس کا علاج جماع بتایا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی عورت شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو کیا اس کو مصنوعی ربڑ کی عورت سے جماع کرنا جائز ہے؟ وہ عورت امریکہ نے تیار کی ہے اور اس میں پھونک بھر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں عورت کی صورت اور جنسی اعضاء ابھر آتے ہیں اور بے عین ہی وہ عورت معلوم ہوتی ہے، اور اس میں ایک ایسی صنعت ہے کہ وہ متحرک بھی ہوتی ہے، حرکت بھی کرتی ہے۔ اور سوال میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں، یعنی دوسرے ملکوں میں کام کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ جنسی خواہش جائز طریقے پر دو طرح سے پوری کی جا سکتی ہے، جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ المومنون آیت نمبر 5، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں واضح بیان کر دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوا اپنی بیویوں کے یا باندیوں کے، سو بے شک ان میں وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، اور جس نے ان کے علاوہ کسی اور کو طلب کیا سو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی ان آیات سے معلوم ہو گیا کہ انسان کے لیے جنسی خواہش کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ صرف دو ہیں، ایک بیوی اور دوسری باندی۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی صورت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہی نہیں ہے، اور انہی آیات سے امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ مشت زنی حرام ہے۔ لیکن ہاں، اگر کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے اس نیم پاگل کا یہ علاج تجویز کیا ہے کہ اگر یہ شخص جماع کر لے گا تو پھر یہ صحت یاب ہو سکتا ہے، اور اس سے کوئی عورت شادی کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تو پھر اس ڈاکٹر کے تجویز کردہ نسخے کے مطابق اب اس نیم پاگل کا اس مصنوعی ربڑ والی عورت کے ساتھ جماع کرنا جائز ہے۔ یہ صرف اس کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی صحت مند آدمی نے شادی نہ کی بلکہ اس نے جا کر مصنوعی ربڑ والی عورت خرید لی اور وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، جماع کرتا ہے، تو ایسا شخص قرآن و حدیث کی روشنی میں ملعون ہے، اور وہ بھی مشت زنی کرنے والوں کے حکم میں ہوگا، اور مشت زنی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ اپنے گھروں سے باہر ہیں، دوسرے ملکوں میں کام کرتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں، اور ان پر شہوت کا غلبہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی شہوت کو توڑنے کے لیے دوسرا نکاح کر لیں۔ اگر دوسری شادی نہیں کر سکتے تو پھر وہ اپنی بیویوں کو وہاں بلوائیں۔ اگر وہ اپنی بیویوں کو بھی وہاں نہیں بلوا سکتے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنی شہوت کو توڑنے کے لیے روزے رکھیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ اگر کوئی شادی پر قادر نہ ہو تو وہ روزے رکھے کہ اس سے اس کی شہوت ٹوٹے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے صرف دو صورتیں ہیں شریعت میں، ایک ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، دوسرا اپنی باندی کے ساتھ ہم بستری کرنا، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ جو مصنوعی عورت بنائی گئی ہے امریکہ اور برطانیہ نے، یا اب پھر چائنا والوں نے بھی بنا لی ہے، ان عورتوں کے ساتھ اگر کوئی ہم بستری کرتا ہے تو ایسا شخص مشت زنی کے حکم میں ہوگا، اور مشت زنی کرنا اسلام میں حرام ہے، اور مشت زنی کرنے والے کو ملعون کہا گیا ہے۔ لہٰذا ربڑ کی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے۔